یہ اسپیس کرافٹ پلانڈ مین اسپیس پروگرام سیریز کا دوسرا اسپیس کرافٹ تھا۔ اس اسپیس کرافٹ میں دو کتے اسٹریلکا اور بیلکا، ایک ٹیلی ویژن سسٹم اور سائنٹیفک انسٹرومنٹس موجود تھے۔ ناظرین، ایک دن کی فلائٹ کے بعد اسپیس کرافٹ اور دونوں کتوں کو کامیابی سے ریکور کر لیا گیا۔ ریسرچ و تحقیق کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انٹروڈکشن آف دا اسپیس کرافٹ۔ (1960) لیمڈا 1، کاربل اسپوٹنک 2، 00055 اور اسپوٹنک 5 بھی کہا جاتا ہے اس اسپیس کرافٹ کو۔ اسپوٹنک 5، جسے کاربل اسپوٹنک 2 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، زمین کے آربٹنگ سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنائے گئے اسپیس کرافٹ کی سیریز کا دوسرا مشن تھا۔ یہ ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھا اور واسٹوک اسپیس کرافٹ کی ٹیسٹ فلائٹ کا دوسرا مشن تھا۔ یہ پہلی اسپیس فلائٹ تھی جس میں جانوروں کو آربٹ میں بھیج کر سیفلی واپس بھی لایا گیا۔ ناظرین، اس مشن نے پہلی ہیومن فلائٹ کے لیے راہیں متعین کی۔ کاربل اسپوٹنک 2 واسٹوک کیپسول کو ڈاگز کے ساتھ لانچ کرنے کی دوسری کوشش تھی۔ اس کی پہلی اٹیمپٹ 28 جولائی کو کی گئی تھی، جس میں ایک ڈاگ اسپیئر کو، جس میں لیسیکا اور چیکا کو رکھا گیا تھا، اسپیس کرافٹ کے کمبسچن چیمبر میں آگ لگنے کی وجہ سے ناکام رہا۔ یہ ایک بایولوجیکل ٹیکنالوجی مشن تھا اور اس کا دورانیہ 1 دن کا تھا۔ اسٹرکچر آف دا اسپیس کرافٹ۔ ناظرین، واسٹوک 1 کے اسپیس کرافٹ کی ٹائپ تھی، جو کہ سنگل پائلٹ کروڈ اسپیس کرافٹ تھا۔ 1961 سے 1963 تک واسٹوک پروگرام نے 6 کروڈ اسپیس فلائٹس تیار کی۔ اس اسپیس کرافٹ میں ٹیمپریچر اور پریشر مانیٹرنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل آبجیکٹس، کاسمک ریز، ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ریز کے ڈیٹیکٹرز موجود تھے۔ اس اسپیس کرافٹ کا ڈائیمیٹر 2.43 میٹر تھا اور 4.55 میٹر اس کی لمبائی تھی۔ ناظرین، شروع میں واسٹوک کو ایک کیمرہ پلیٹ فارم اور کروڈ اسپیس کرافٹ کے طور پر تیار کیا گیا۔ اس اسپیس کرافٹ کو سولر سیلز اور کیمیکل بیٹریز کے ذریعے پاور سپلائی کی گئی تھی۔ یہ اسپیس کرافٹ واسٹوک 1 کے اسپیس کرافٹ تھا۔ یہ اسپیس کرافٹ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، ایک اسفیریکل ڈیسنٹ ماڈیول پر مشتمل تھا جس کا وزن 2.46 ٹن اور ڈائیمیٹر 2.3 میٹر تھا، اور سیلڈ پریشرائزڈ کیبن بنایا گیا تھا جس میں کاسموناٹس، انسٹرومنٹس اور اسکیپ سسٹم کی جگہ موجود تھی، اور اس کا دوسرا حصہ بائیکونیکل انسٹرومنٹ ماڈیول تھا جس کا وزن 2.27 ٹن، لمبائی 2.25 میٹر اور 2.43 میٹر اس کا ڈائیمیٹر تھا، جس میں پروپیلنٹ اور انجن سسٹم موجود تھا۔ ناظرین، مجموعی طور پر اس اسپیس کرافٹ کو سولر سیلز اور کیمیکل بیٹریز کے ذریعے پاور سپلائی کی گئی تھی۔ یہ اسپیس کرافٹ واسٹوک 1 کے اسپیس کرافٹ تھا۔
اس اسپیس کرافٹ کی ری انٹری کے لیے کاسمونوٹ زمین سے 7000 میٹر کی دوری سے پیراشوٹ کے ذریعے ایجیکٹ کر سکتے تھے اور کیپسول علیحدہ لینڈ کرے گا۔ لانچ آف دا اسپیس کرافٹ۔ ناظرین، کاریبل سپوٹنک 2 اسپیس کرافٹ کو 19 اگست 1960 کو واسٹاک ایل کیریئر راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ اس اسپیس کرافٹ کو بھی باقی سپوٹنک مشنز کی طرح قزاقستان کے بیکونور کاسموڈروم سے لانچ کیا گیا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق اس راکٹ کو UTC کے 8:44:06 کے وقت لانچ کیا گیا اور 20 اگست 1960 کو UTC 6 بجے یہ مشن واپس زمین پر کامیابی سے لینڈ کر گیا۔ دوستو، اگر اس مشن کے آربیٹل پیرامیٹرز کی بات کی جائے تو یہ ایک لو ارتھ آربٹ مشن تھا۔ اس کا پیریگی ایلٹیٹیوڈ 287 کلومیٹر تھا اور اپوگی ایلٹیٹیوڈ 324 کلومیٹر تھا۔ اس کی انکلینیشن 64.95 ڈگری اینگل پر تھی اور 90.72 منٹ اس کا دورانیہ تھا۔ کاسمونوٹس، ناظرین، اس کے کاسمونوٹ میں سے 2 ڈاگز بیلکا اور سٹریلکا، 40 مائسز اور 2 ریٹس اور مختلف قسموں کے پودے شامل تھے۔ ایک ٹیلی ویژن کیمرہ جس نے ڈاگز کی تصویریں لی اور ٹیلی میٹری سسٹم جس نے ظاہر کیا کہ ایک ڈاگ کو چوتھے آربٹ کے دوران سیزر اور وامٹ کی شکایت ہوئی، جس کی وجہ سے اس مشن کو 3 آربٹ تک لمٹ کرنا پڑا۔ ناظرین، اس مشن کے تمام جانوروں کو سیفلی ریکور کر لیا گیا۔ اور آخر میں اس مشن کے آبجیکٹیوز کی بات کریں گے۔ اس مشن کے مندرجہ ذیل آبجیکٹیوز تھے، یعنی اسپیس کرافٹ ارتھ آربٹ میں کاسمونوٹس کو بھیجنا، اس کے بایولوجیکل کیبن کے لائف سپورٹ سسٹم کو جانچنا، آربٹ اور اسپیس انوائرمنٹ کے انسانوں اور جانوروں پر اثرات کا مطالعہ کرنا اور ری انٹری اور کاسمونوٹ کی سیف ریکوری کو دیکھنا۔ ناظرین، اس مشن سے کوئی ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا گیا۔ اس مشن کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس مشن کو سیفلی لینڈ کروا لیا گیا اور ڈاگز کو سیفلی ریکور کر لیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔